बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। लाजिम तो नहीं कि नई नस्ल जो भी बात करे वो बिल्कुल दुरुस्त हो। रशीदा ने रोटी तवे पर से उतारते हुए पास बैठी हिरा को घूरते हुए कहा, अम्मा, बंदा अब जरा फैशन भी ना करे। उसने दुपट्टे को हल्की सी जुम्बिश देते हुए सर मुकम्मल तौर पर सरका दिया। हिरा, इंसान बन जा। हमारे घरों के ये तौर तरीके नहीं हैं। हम इज्जतदार लोग हैं। अव्वल तो तू सहेली के साथ कहीं बाहर जाएगी ही नहीं, लेकिन अगर गई भी तो बिल्कुल सादगी में। सुना तूने? अम्मा ने चिमटा उसके घुटने से लगाते हुए कहा। उफ अम्मा, कितनी जालिम हो तुम। गरम चिमटा मेरे घुटने पर लगा दिया। उफ, कितनी जलन हो रही है। रहम तो तुम्हें कभी आया ही नहीं ना। इससे कहीं ज्यादा जलन होगी जब अल्लाह हिसाब किताब लेगा तुझसे और फिर मुझसे भी। तू बाहर जाएगी तो बड़ी चादर में। कह दिया ना तुझे। बस बात जो समझ अब। अम्मा, क्या ये जिन होते हैं? सब कहते हैं वो हिंदुओं के मंदिर पर जिन्नात का आसेब है। चाहे कर्जा हरा खुदा के लिए जिन्नात का नाम मत ले। लड़कियों पे तो वैसे ही आशिक होते हैं। एक दफ़ा पीछे पड़ जाएं तो जान कम ही छोड़ते हैं। हाय अम्मा, कोई जिन ज़्यादा मुझ पर भी आशिक हो। सच्ची कितना मज़ा आएगा। जो दिल करेगा खाऊंगी, जहाँ मर्जी जाऊंगी। ना कोई रोक टोक, ना कोई जोर ज़बरदस्ती। अरे मनहूस मारी, चुप कर जा। अब बस कर, ना याद कर उन कल मुँहों को। हिरा, हिरा किधर हो तुम? अध खुले दरवाजे से झांकती शबनम ने सर अंदर करते हुए नज़रों को दाएं बाएं घुमाया और चूल्हे के पास बैठी हिरा को, जो कि अपना घुटना मसल रही थी, देखकर फौरन ही लपक के अंदर की तरफ चली आई। हिरा, हिरा, अरे सुन भी। सलाम खाला। शबनम ने हिरा के पास जाकर उसके कान में सरगोशी की। अम्मा ने दोनों को खुसर बुसर करते हुए देखा तो खून खार नज़रों से दोनों को दी। ये क्या राजो न्याज कर रही हो? कुछ भी नहीं खाला, मैं तो हिरा को लेने आई हूँ। आज घर पे अकेली हूँ। अम्मा अब्बा शहर गए हैं। खाला, मैं हिरा को ले जाऊँ? हाँ ले जा, लेकिन ये जल्दी घर आ जाए। इसके अब्बा नाराज़ होते हैं। खाला, बेफिक्र रहो। हिरा, चादर लेकर जाना बाहर। अम्मा ने तंबीह की। हिरा और शबनम दोनों कमरे में गईं। हिरा ने सिंगार मेज पर पड़ी परफ्यूम को पूरे जिस्म पर छिड़का और दोनों बाहर आ गईं। अम्मा इसी असना में दूसरे कमरे में किसी काम से गईं। हिरा को देख न सकी। दोनों जल्दी से बाहर निकल गईं। शबनम का घर हिरा के घर से कुछ ही दूर था। जिस गांव में ये दोनों रहती थी, वहाँ हिंदू भी काफ़ी तादाद में रहते थे। उस गांव में गुलाब के पौधे वाफर मिकदार में मौजूद थे। पौधों की दूसरी तरफ हिंदुओं का मंदिर भी था, जिसमें बजती घंटियां फिजा में अजीब तरह से जल थल करती रहती थीं। ये तुमने इतनी तेज खुशबू क्यों लगाई है? शबनम ने हिरा से थोड़ा फासले पर चलते हुए पूछा कि कहीं आसेब वार न कर दें, क्योंकि ये गांव मशहूर था कि यहाँ मंदिर में जिन्नात रहते हैं। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तेज खुशबू, हिरा ने इंतहाई लापरवाही से जवाब दिया। हिरा ने मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकते हुए कहा, वहाँ कहाँ जा रही हो? शबनम ने पूछा। अम्मा कहती हैं यहाँ हिंदू जिनों का बसेरा है। शबनम ने उसके बाजू को खींचते हुए कहा। हाँ, खाला सही कहती हैं। हिरा, मत जाओ इस तरफ। तुमने खुशबू भी इतनी तेज लगाई हुई है। ओहो, एक तो तुम अम्मा जैसी बातें बहुत करती हो। हटो पीछे। हिरा ने उसे तकरीबन पीछे करते हुए कहा। मुझे इस मंदिर में अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे कोई मेरी राह देख रहा हो। हिरा ने आंखें बंद करते हुए माहौल को महसूस करते हुए कहा। वैसे एक बात है, हमारे गांव में जितने हिंदू रहते हैं, इस हिसाब से यहाँ पर इतने हिंदू पूजा पाठ के लिए नहीं आते। हिरा ने तशवीश से कहा। तुम मेरी बात सुनो, अम्मा की सारी बातें गलत नहीं हैं। यहाँ वाकई जिनों का बसेरा है, वो भी हिंदू जिनों का। पीछे पड़ जाएं
تو جان نہیں چھوڑتے. تمہیں یاد ہے نا وہ پینو؟ شبنم نے ہیرا کو یاد کرواتے ہوئے پوچھا. ہاں ہاں یاد ہے، اسے بھی جنہوں نے مار ڈالا تھا. ہیرا بے ساختہ ہنسنے لگی. حد ہے بھائی، ہیرا نے تمسخر سے کہا. اب انسانوں کے دوست اور جن دشمن ہو گئے. وہ دونوں چلتے چلتے گلابوں کے باغ میں چلی گئیں. ہیرا نے جاتے ہی 2 گلاب کے پھول توڑے اور بالوں میں لگا لیے. شبنم نے کہا گھر چلو، یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے تو یہیں رہنا ہے. کیا کریں تمہارے گھر جا کر. شبنم کو مجبوراً وہیں دن اور اس کی کڑکتی دوپہر گزارنی پڑی. آخر اس کی سہیلی تھی. وقت کب کا گزر گیا پتہ ہی نہ چلا. شام کی اذانیں ہونے کو تھیں. مندر کی گھنٹیاں بجنے لگیں. آؤ دیکھیں گھنٹیاں بج رہی ہیں. ہیرا شبنم کو زبردستی مندر کی جانب لے گئی. ایک عجیب سی ہیبت شبنم پر طاری ہو گئی. وہ ہیرا کو کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی لیکن ہیرا ٹس سے مس نہ ہوئی. شبنم پر وحشت طاری ہو گئی. وہ ایسے وہیں چھوڑ کے اسے گھر کی جانب بھاگی. ہیرا مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور گھنٹیوں کی مسحور کن آوازوں کو دل میں محسوس کرنے لگی. رادھا رادھا. مندر کی بجتی گھنٹیوں کے مابین ایک خوبصورت مردانہ آواز نے اسے پکارا. ہیرا چاروں اور دیکھنے لگی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. رادھا اس طرف آؤ. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھنے لگی اور آواز کے تعاقب میں چلنے لگی جب اچانک مندر کے دائیں دروازے کے عقبی جانب سے اماں آتی نظر آئیں. کمبخت، تجھے گھر کی کوئی ہوش ہے یا نہیں؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں. ارے تجھے اللہ پوچھے، دوپہر سے شام ہو گئی اور تو یہاں منہ ان کافروں کے مندر میں بیٹھی ہے. ارے اماں بس بھی کر دو، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے، تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ. اماں نے جوتا اتارا اور ہیرا سر پٹ بھاگنے لگی اور گھر جا کر ہی دم لیا. گھر پہنچ کے وہ کمرہ بند کر کے چارپائی پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی سو گئی. اماں دروازہ پیٹتی رہیں کہ اٹھو کچھ کھا لو لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. رات کو اچانک پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی. وہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور ننگے پاؤں باہر کی طرف جانے لگی. گھڑے میں سے پانی ڈال کر پینے کے بعد وہ چارپائی پر آ کے دوبارہ سے لیٹ گئی. رادھا رادھا رادھا. وہی مسحور کن آواز اس کے کانوں میں رس کھولتی ہوئی اس کے ذہن کو تر و تازہ کر رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور دائیں دیوار میں لگی لکڑی کی کھڑکی کو کھول دیا. اچانک یخ بستہ ہواؤں نے اس کے منہ پر ایسے تھپیڑے مارے کہ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی. خوف کی ایک لہر اس کے وجود کو آر پار ہو گئی لیکن وہ کھڑکی کو بند نہ کر سکی کیونکہ کھڑکی جامد ہو چکی تھی. اس نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود. پاؤں زمین جکڑ چکی تھی. وہ کسی جامد اور ساکن چیز کی طرح بس کھڑکی میں کھڑی ہوئی مندر کی آتی گھنٹیوں کی آوازوں کو سن رہی تھی. اماں اماں ابا. وہ ماں باپ کو پکارنے لگی لیکن آواز کہیں حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی. ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں میں سے ٹپکنے لگے. ایک دم سے کھڑکی خود ہی بند ہو گئی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گری. اس کی آنکھ دروازہ زور زور سے پیٹنے پہ کھلی. اریو نگوڑ ماری، اب اٹھ بھی جا، دوپہر کا 1 بج رہا ہے. نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ قرآن. ایک ہی اولاد تو رب نے دی ہے، وہ بھی نگوڑ ماری نکمی، بالکل فالتو. تیری حرکتیں نہ بدلیں. وہ اٹھی اور باہر نکل گئی. گھر سے باہر قدم رکھتے ہی وہ سیدھا مندر کی جانب چل پڑی اور سیدھا مندر کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی. اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی چیز نے اسے اٹھا کر وہاں چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ اتنی جلدی کیسے وہاں آ سکتی تھی. وہ خود بھی حیران تھی اور حیران ہونے سے کہیں زیادہ پریشان بھی تھی. رادھا، او میری رادھا. ہوا میں معلق ایک ہاتھ نے اس کی طرف اشارہ کیا. وہ اٹھی اور ہاتھ کو تھام لیا. یہ بھی نہ سوچا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے جب کوئی انسانی وجود اس کے سامنے بھی نہیں ہے. یہی تو وہ خوشبو ہے جو میری رادھا لگایا کرتی تھی. آواز فضا میں بلند ہوئی. تمہیں یہ خوشبو پسند ہے؟ آواز دوبارہ آئی. ہاں بہت پسند ہے، لیکن تمہاری اماں تمہیں لگانے نہیں دیتی. ہیرا نے جواب دیا. ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا؟
ان سب باتوں کا؟ ابھی وہ جواب کے انتظار میں ہی تھی کہ اماں اچانک وہاں آ گئیں اور بیٹی کو ایسے کھڑے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ہیرا، کیا کر رہی ہے ادھر؟ چل گھر۔ میں رادھا ہوں، اپنے آکاش کی رادھا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہی میرا گھر ہے، ہیرا نے مندر کے ستونوں کے ساتھ سر ٹکراتے ہوئے کہا۔ اماں شدید پریشان ہو گئی، انہیں لگا ہیرا مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ ماں کو اکثر تنگ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے ہیرا کا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن یہ کیا؟ وہ دبلی پتلی سے ہیرا منو بھاری ہو گئی تھی۔ اماں کے خدشات نے سر اٹھایا، لیکن بیٹی کے بارے میں ایسے خیالات آتے ہی انہیں جھرجھری آ گئی۔ اللہ نہ کرے میری بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھیں کہ اچانک پیچھے سے کالی سیاہ گھٹائیں چڑھ آئیں، پورا آسمان سیاہ ہو گیا، ہوائیں اتنی شدید چلنے لگیں کہ اماں کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ ایک دم ہوا کے زوردار تھپیڑے سے اماں زمین پر گر گئیں۔ رادھا، رادھا! ایک انجانی سمت کی طرف ہیرا نے چلنا شروع کر دیا۔ دھوئیں کا ایک مرغولہ اٹھا اور پورے ماحول کو سیاہ کر گیا۔ اماں مدہوش ہو کے گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب فضا صاف ہوئی تو ہیرا وہاں سے غائب تھی۔ صرف 2 سرخ انگارہ آنکھیں تھیں جو خون ٹپکانے کے سوا کچھ اور نہیں کر رہی تھی۔ ہیرا، میری بچی ہیرا! آواز حلق سے باہر نکلنے میں ناکام رہی۔ ان آنکھوں نے مکمل طور پر رشیدہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہ وہ بول سکتی تھی، نہ ہی کچھ دیکھنے کے قابل رہی، بس سماعت ساتھ دے رہی تھی، جس میں بار بار رادھا اور شنکر کا نام سن رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، گویا کوئی آواز نہ نکلنے کا، کہیں وہ سرخ انگارہ آنکھیں اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب ایک دم سے ہیرا ان کے سامنے آ گئی۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ ہیرا کی گردن اس قدر شدت سے گھومنے لگی گویا ٹوٹ جائے گی۔ حلق کی آوازیں اس قدر خوفناک تھیں جیسا کہ بہت سے کتے شکار کو سامنے دیکھ کر غرا رہے ہوں۔ وہ سرخ آنکھیں رشیدہ کو دیکھنے میں مگن تھیں۔ اچانک ان آنکھوں نے مخالف سمت میں دیکھا، جہاں ایک سیاہ بلی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور اچانک آتے ہی وہ رشیدہ پر حملہ آور ہو گئی۔ اس بلی کا وزن کئی 100 کلو تھا۔ رشیدہ اس سے جان چھڑوانے میں ناکام رہی۔ کتوں کی آوازیں، بلی کا وزن اور وہ سرخ انگارہ آنکھیں، ساتھ میں اچانک گھنٹیوں نے بجنا شروع کر دیا۔ شام اچانک رات میں بدل گئی، اور ایک انتہائی خوفناک جن، جس کی صرف آنکھیں تھیں، ایک بازو اور ایک ٹانگ نہیں تھی، سر اور دھڑ کے درمیان پیٹ والی جگہ نہیں تھی، وہ مندر کے ہر کونے میں، ہر دیوار پہ رشیدہ کو نظر آنے لگا۔ رشیدہ انتہائی خوفزدہ ہو کر سرپٹ بھاگنے لگی۔ اچانک اسے ہیرا کا خیال آیا۔ وہ واپس پھر سے مندر کی جانب بھاگنے لگی، لیکن وہی اد جان والی مخلوق اس کے راستے میں آ گئی۔ اس نے رشیدہ کو پٹخ کے زمین پہ مارا اور وہ دھاڑا۔ وہ رادھا ہے، میری رادھا، تمہاری ہیرا نہیں ہے، بھول جاؤ اسے، بھول جاؤ اسے۔ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ رشیدہ کا سانس نکلنے میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔ میری بچی ہیرا، میری بچی ہے وہ، دفع ہو جاؤ بڑھیا، وہ میری رادھا ہے، آج جسم نے پھر دھاڑ کر کہا۔ اچانک 2 مزید آنکھیں فضا میں نظر آئیں۔ رشیدہ روتے ہوئے بولی، یہ تو میری ہیرا کی آنکھیں ہیں، میری بچی کہاں چلی گئی ہے تو؟ آنکھیں بول رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہر بات پہ خون کے 2 قطرے آنکھوں میں سے ٹپک پڑے تھے۔ میں رادھا ہوں، اپنے شنکر کی رادھا، میں ہیرا نہیں ہوں۔ جاؤ بڑھیا، یہاں سے جلدی جاؤ، نظر مت آنا اب۔ وہ ہیرا کی آواز نہیں تھی، بلکہ کئی ہزار آوازیں دھاڑ رہی تھی۔ ہیرا کی ماں لٹی پٹی سی گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ملنے والی ہر عورت اور مرد نے یہی سمجھا کہ ہیرا کہیں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تبھی تو رشیدہ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ رادھا اور شنکر دونوں اپنی ہی مستی میں مندر کے بیچوں بیچ بیٹھے تھے، دنیا و مافیا سے مکمل بے خبر۔ ان کو کچھ علم نہیں تھا کہ ہیرا کے گھر میں کون سی قیامت آنے والی ہے۔ شنکر نے رادھا کو بتایا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا ہے تو بے جانا ہوگا۔ ہیرا اس کے مکمل سحر میں تھی، وہ خود کو رادھا ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ بلا چوں چراں اس کے ہر حکم کو بجا لاتی، جیسا کہ وہ سچ میں ہی
اس کی رادہ تھی۔ مندر پر کئی 100 سال پہلے جنات نے قبضہ کر لیا تھا، ابھی مکمل طور پر ان کے قبضے میں تھا۔ تم وہی خوشبو لگایا کرو، شنکر نے رادھا سے کہا، اور پلک جھپکتے ہی رادھا خوشبو میں نہا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک اور ہی دنیا میں تھے، جہاں پہ بے شمار قسم کی عجیب سی مخلوق تھی۔ شاید یہ جنستان تھا، اور شنکر جیسے اور بھی بہت سارے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی عجیب سی ہیبت ہیرا پر طاری ہو گئی، لیکن شنکر نے اسے حوصلہ دیا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے سے محل میں گیا، جہاں بہت بڑے بڑے فانوس تھے، دیواروں پہ سرخ رنگ کیا گیا تھا، یا شاید خون ٹپک رہا تھا۔ محل کے داخلی دروازے پہ کھوپڑیوں سے آراستہ ایک راستہ اندر کی جانب جانے کے لیے بنایا گیا۔ ان میں سے کچھ کھوپڑیاں بولتی بھی تھی۔ آگے چل کر ایک چھوٹی سی نہر تھی جو مکمل طور پر خون بہا رہی تھی۔ ان میں بہتے ہوئے انسانی اعضا بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ وہاں پہ کوئی کتاب جیسے ایک ہندو پنڈت وید کہہ رہا تھا پڑھنے میں مصروف تھے۔ اچانک دھوئیں نے پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ 2 انتہائی خوفناک جنات اندر داخل ہوئے۔ باقی تمام جنات اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک جن عورت اور دوسرا جن مرد تھا۔ دونوں کے ہاتھ نہیں تھے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ منہ سے ایک طرف خون نکل رہا تھا، آنکھوں کی جگہ شعلے تھے، اور دانت 3 سے 4 فٹ لمبے تھے۔ بال اس قدر لمبے کہ کم از کم 30 فٹ ہوں گے۔ ان بالوں میں لپٹی ہوئی آگ ان کے پیروں تک جا رہی تھی، لیکن انہیں جھلسا نہیں رہی تھی۔ شنکر نے بتایا کہ رادھا واپس آ گئی ہے۔ مرد جن نے ناخوشگواریت کا شدید اظہار کیا، اور ہیرا کو دیکھا جو بت بنے کھڑی اس مخلوق کو دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ مسلی ہے، تو اسے کہاں سے لے آیا ہے؟ مرد جن دھاڑا۔ عورت جن اپنے ناخنوں کو ہیرا کی گردن میں کھبو رہی تھی۔ وہ تکلیف سے بلک رہی تھی، گویا اس کا اس قدر شان سے استقبال کیا جا رہا تھا۔ ہمارا کیا کام ان مسلوں سے؟ مرد جن کے منہ سے نکلنے والا خون مزید گاڑھا ہو گیا، اور وہ بھل بھل ٹپکنے لگا۔ میں اس کا عاشق ہوں باپو، شنکر نے احتجاج کیا۔ دھت تیرے کی، تجھے یہی ملی تھی عشق کے لیے؟ اسے واپس اس کی دنیا میں چھوڑا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، شنکر نے التجا کی۔ تو ایسا ہی کرے گا؟ مرد جن دھاڑا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کے بولنے سے لگتا تھا آسمان پھٹ جائے گا۔ مرد جن نے شنکر کو انگلی کے اشارے سے اٹھایا، اور اس کا سر چھت کے ساتھ دے مارا۔ باپو، یہ یہیں رہے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شنکر رادھا کو لے کر محل سے باہر آ گیا، جہاں جنات اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ پلک جھپکتے ہی اس مندر میں واپس آ گئے۔ ہیرا کہاں ہے؟ گھر پہنچتی اس کے باپ نے استفسار کیا، جب اس نے رشیدہ کو اس طرح لٹا پٹا دیکھا۔ وہ مندر، وہ وہاں ہیرا۔ رشیدہ نے بے ترتیب سانسوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جواب دینے کی کوشش کی۔ سارا گاؤں تھو تھو کر رہا ہے کہ ہیرا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ رشیدہ نے چند سطروں میں ساری کہانی سنا دی۔ ہیرا کا باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اریو بدبخت، تو ایک لڑکی نہ سنبھال سکی۔ وہ بھاگتا ہوا گاؤں کے مولوی کے پاس گیا تاکہ اسے سارا واقعہ بتا سکے۔ گاؤں کے مولوی نے جب یہ بات سنی تو بولا کہ وہاں کوئی جن بوت نہیں ہے، چلو میں ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں مندر کی جانب چل پڑے، جہاں ہیرا برآمدے میں بیٹھی مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، لیکن سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مولوی سمجھا لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اعظم تمہاری بیٹی ڈرامے کر رہی ہے، اب لے چلو اس کو گھر۔ ابھی اتنی ہی بات کرنی تھی کہ مولوی صاحب کا پاؤں مڑ گیا، اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑے، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہیرا کو خود بلانے لگے۔ اے لڑکی، چل اٹھ، گھر چل، تیری وجہ سے سب بے حد پریشان ہیں۔ سرخ انگارہ آنکھیں سامنے دیوار پر نمودار ہوئیں اور خون ٹپکانے لگی۔ اچانک مولوی صاحب الٹے ہو گئے اور ہوا میں معلق ہو گئے۔ ایک گھونسا گھوم کر ان کے چہرے پر پڑا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ اس قدر شدید تھا، وہ نیچے گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اعظم شدید گھبرا گیا، ان کو لگا یہ سب ہیرا کر رہی ہے،
लेकिन वो ये देखकर शदीद मुस्तरब हुए कि वो बदस्तूर मुस्कुराए जा रही थी। उसे इल्म ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आज़म सरपट भागा, गांव वालों को बताया कि मौलवी साहब की मौत वाक़ई हो गई है। गांव वाले परेशान हुए, लेकिन रज़ा इलाही समझ के इस वाक़े को ज़्यादा संजीदा ना लिया। हिरा मंदिर से हिलने को तैयार ही नहीं थी, इसके लिए मंदिर ही सब कुछ था। मौलवी की मौत ने गांव के लोगों को काफ़ी सदमे से दो चार किया, जिनमें उनके पास पढ़ने वाले वो नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो उनके पास सिपारा पढ़ते थे। वो मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा याद करते। रशीदा रोज़ाना मंदिर जाती, लेकिन माँ सिवाय मायूसी के उसे कुछ भी हासिल ना होता। वो जान चुकी थी कि उसकी बेटी वहाँ के जन्नात के मुकम्मल तौर पर तसर्रुफ़ में है। वो सिर्फ रोती थी या फिर दुआएं मांगती थी। कुछ दिन तक हिरा मंदिर में रही, लेकिन एक रात 12 बजे के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। घंटियाँ बजने की आवाज़ें बराबर आती रहीं। रशीदा और आज़म अपनी इकलौती औलाद को इस हाल में देखकर खून के आंसू रोने लगे। लेकिन वो क्या करते, क्योंकि अगर किसी और मौलवी को लेकर जाते तो तब भी उसका वही हाल होता जो गांव के मौलवी साहब का हुआ है। आज़म और रशीदा को एक पल भी चैन नहीं था। एक दिन सुबह सवेरे मुँह अंधेरे वो शबनम को साथ लेकर मंदिर गए कि शायद कुछ हल निकल आए। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखा, धुएं के बादल उमड़ आए और पूरे गांव में फैल गए। गांव वाले शदीद खौफ व हिरास के आलम में आधे सोए आधे जागे भागने लगे। वो जिस तरफ भागते मुंह के बल गिरते और फिर एक ख़ास किस्म के हिसार में घिरते रहे। गांव के चारों ओर एक जाल सा बन गया और पूरा गांव उसमें फंस गया। ये सब तेरी बेटी की वजह से हो रहा है। न जाने किसके साथ भाग गई है और अब ये जादू टोने करवा रही है, गांव के एक नौजवान ने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा। अचानक उसके दाएं हाथ की छोटी उंगली टूट गई और ज़मीन पर गिर गई। वो दर्द से लोटपोट होने लगा। फिर उसकी एक आंख गिर गई। देखने की कुव्वत खो जाने पर वो अंधाधुंध भागने लगा, लेकिन हर तरफ पलट के गिरता। गांव के कुछ लोग जानने लग गए कि वाकई जिन्नात शदीद गुस्से में है, तभी ये सब हो रहा है। लोगों ने उसे भी ढोंग ही समझा। अचानक एक और जवान आगे आया और बोला, हिरा थी ही ऐसी, वो सब लड़कों को नचाती थी अपनी उंगलियों पर। अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि एक कड़क की आवाज़ आई और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। अब गांव वालों में से कुछ समझ चुके थे कि जिन्नात का जो आसेब इस मंदिर पर गुज़िश्ता कई सालों से है, वो अपना असर दिखा रहा है। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। एक और लाश को सामने देखकर गांव वाले ज़ारो कतार होने लगे। लाश खुद ही उठ के चलने लगी और ज़मीन में एक तरफ गड्ढा बना और लाश बड़े आराम से उसके अंदर चली गई। लोग दहशत से अंधाधुंध भागने लगे। अब ये तो आंखों देखा हाल था, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसे वहम समझ रहे थे। वही अंगारा आंखें गांव के चारों तरफ फैल गई और खून टपकाने लगी। लोग फिरकियों की तरह ज़मीन पर घूमने लगे। अपना तवाज़ुन हर कोई खो चुका था। वही आंखें अचानक शबनम की तरफ देखने लगी, जो वो पिछले 4 घंटों से कुछ न कुछ ज़ेरेला पढ़ने में मसरूफ़ थी। शबनम शदीद खौफ की सूरत में घर की तरफ भागने लगी, लेकिन उस हिसार से बाहर ना आ सकी जो उन आँखों ने गाँव वालों के इर्द गिर्द बना दिया था। वो अल्लाह से मदद मांगने लगी, कुछ पढ़ने लगी। उसी वक्त जितनी दुआएं उसे याद थीं वो सब पढ़ने लगी। आंखें वापस लौट गईं। उन्हीं दिनों गांव का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा फुरकान शहर से आला दीनी तालीम हासिल करके आया था। आज़म को अचानक उसका ख्याल आया, लेकिन वो उन दिनों गांव से बाहर गया हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि वो शाम तक वापस आ जाएगा। आज़म सरे शाम ही उसकी दहलीज पर जा बैठा। फुरकान तांगे से नीचे उतरा। अभी उसने नीचे कदम ही रखा था कि लुढ़क के सर के बल गिरा और एक पाँव टूट गया। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। आज़म को पता चल गया कि ये सब उसी जिन ने किया है। गांव के लोग अचानक इस अफ्ताद पर जमा होना शुरू हो गए और फुरकान को सहारा देकर बखैर व आफियत पास ले आए। जो हड्डी जोड़ का माहिर था उस डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब उसने पाँव की ऐसी हालत देखी तो शदीद परेशान हुआ। पाँव किस अंदाज में टूटा है? उसने फुरकान को जैसे तैसे करके पट्टी बांधी
اور سوچ بچار کرنے لگا۔ شاید کوئی مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن کوئی حل نکلتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رشیدہ نے آیت الکرسی کا ورد کیا۔ وہ زیادہ پڑھنے لگی، لیکن اچانک زبان ساتھ چھوڑ دیتی یا پھر وہ بھول جاتی کہ کیا پڑھ رہی ہے، لیکن جتنا وہ پڑھتی اتنے سے ہی شنکر کے جسم میں انگارے دوڑنے لگتے۔ اچانک حصار ٹوٹ گیا اور سب لوگ بھاگم بھاگ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ لوگ پورے دن کے تھکے ہارے جلد سونے کے عادی تھے، لیکن اب تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ نیند ان سے ناراض ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تو ساری ساری رات نہ سوتے تھے، کہیں وہ آنکھیں پھر سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ لوگ کام کاج سے بھی مفلوج ہو گئے تھے کہ ڈر کے مارے کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ اب اس ایک مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تھا کہ گاؤں میں ایک اور ہولناک واقعہ پیش آیا۔ پروین رشیدہ کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ خوبصورت لباس پہنا، تیز خوشبو لگانا اس کی کمزوری تھی۔ اکثر رشیدہ اس کو منع کرتی، لیکن نئی نسل خود کو بے حد سمجھدار سمجھتی تھی۔ بزرگوں کی باتوں کو فضول جاننا ان کی فطرت کا خاصہ تھا۔ رات کو کنویں سے تازہ پانی بھر کے رکھتی کہ رات کے کسی بھی پہر پانی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی۔ نڈر تھی، بے باک بھی، اور گاؤں میں ہونے والے واقعات سے بے خبر، کیونکہ وہ اسے سچ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ آج رات کو وہ اسی کیفیت میں رہی کہ نہ جانے ہیرا کس حال میں ہوگی۔ وہ پانی لانا بھول گئی۔ عدیل، اس کا چھوٹا بیٹا، رات 11:30 بجے سو کے اٹھا تو شدید پیاس کی شکایت کی۔ بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ ماں سے اس نے اپنے شوہر کو جگایا تو اس نے یہ کہہ کر کروٹ بدل لی کہ مجھے شدید نیند آ رہی ہے، صبح پانی لے آئیں گے۔ اس نے گھڑا اٹھایا اور بچے کو روتا بلکتا گھر میں چھوڑ کر کنویں کی طرف چل پڑی۔ اس نے رسی کو پانی میں پھینکا۔ جب اسے واپس کھینچنے لگی تو وہ کئی 100 من بھاری ہو چکی تھی۔ وہ خوفزدہ تو ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مزید زور لگایا۔ جب اس نے رسی کو اوپر کھینچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شدید مضطرب ہو گئی، لیکن بہادر بنی کھڑی رہی۔ کنویں کے ڈول میں 2 سرخ انگارہ آنکھیں اسے دیکھ کے خون برسا رہی تھی۔ یہ کنواں میرا ہے، چل نکل یہاں سے، آنکھیں غرا کے بولی۔ پروین ہمت کر کے کھڑی رہی۔ وہ پانی گھڑے میں ڈالنے لگی۔ مت لے کے جائیے پانی، آنکھیں بول رہی تھی۔ ایک جھرجھری اسے آئی، لیکن وہ پانی بھرتی رہی۔ آنکھیں آگے بڑھیں اور اس کی گردن کے گرد لپٹ گئیں۔ اسے بہت اونچا اٹھا دیا، آسمانوں کے بالکل قریب۔ وہ وہاں تب تک رہی جب تک سانس نکل نہ گئی۔ جب سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو آنکھوں نے اسے پٹک کر زمین پر دے مارا اور اس کے دوپٹے کو اس کے گلے میں ڈال کر کنویں کے ساتھ لٹکا دیا، گویا اس نے خودکشی کی ہے۔ ایک اور جوان موت ہو گئی۔ پروین کی لاش کنویں کے پاس پڑی تھی۔ پورے گاؤں میں شدید خوف کی کیفیت تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا کہ شوہر سے مسلسل جھگڑے کی وجہ سے پروین نے واقعی خودکشی کر لی ہے۔ کچھ لوگ تو مان چکے تھے کہ جنات ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی تک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پروین کی لاش کو جلد دفنا دیا گیا کیونکہ وہ بدبو چھوڑ چکی تھی۔ جواں موت اور پھر لاش کا بدبودار ہونا خاصے اچنبھے کی بات تھی۔ گاؤں میں متواتر 3 اموات کے بعد گاؤں کی فضا بہت سوگوار ہو گئی تھی۔ لوگ تو جیسے ہنسنا بھول ہی چکے تھے۔ اب گاؤں میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ گاؤں کی خواتین ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ بس شام کو جب مرد گھروں کو لوٹتے تو ان کے ساتھ ہی کنویں پہ جاتی اور پانی بھرتی۔ لیکن آخر ایسا کب تک چلتا؟ اس خونخوار شام کے بعد ہیرا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رشیدہ اور اعظم سمجھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی شاید اس دنیا میں ہی نہیں ہے، لیکن امید کی کوئی کرن کہیں سے جاگ اٹھتی اور ان کی ہمت باندھ دیتی۔ وہ بیٹی کو زندہ ہی دفن کر چکے تھے۔ رشیدہ، ہم سے ایسا کیا جرم سرزد ہو گیا کہ ہم اتنی بڑی آزمائش میں پھنس گئے ہیں؟ ایک شام اعظم نے دلگیر لہجے میں رشیدہ سے کہا، جس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھی۔ وہ بس اعظم کو دیکھ کے رہ گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے ان سے۔ ہیرا کی خالی چارپائی کو دیکھ کر وہ بے حد غمزدہ ہو گئیں۔ اکلوتی اولاد کے کھو جانے کا غم اندر سے انہیں کھا گیا تھا
और हालात भी ऐसी खोई कि वो जिंदा हो के भी उनसे ओझल थी, गोया जिंदा ही ना हो। दोनों बस खामोशी की चादर ओढ़े बैठे थे कि अचानक तेज आंधियां चलने लगीं। दरख्त इस कदर हिल हिल कर शोर मचा रहे थे, गोया ज़मीं बोस हो ही जाएंगे। माल मवेशी बुरी तरह से घबरा के आवाज़ें निकाल रहे थे। रशीदा में उठने की सकत ही ना थी। वो ये सोचते हुए कि क्या होने लगा है। ज़मीन बुरी तरह से हिल रही थी। अलमारियों में जोड़े, बर्तन और दूसरी अशिया गिरने लगी। रशीदा का दिल बुरी तरह से दहल गया। वो आने वाले खतरे का सोचकर परेशान हो रही थी। धुआं उठा और इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले 10 से 20 फीट लंबे दांतों वाले जिन उनके कमरे में आ गए। खून आशाम रात, खून रेस रात में जैसे बदलने वाली थी। रशीदा जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। आज़म का भी खौफ के मारे बुरा हाल था, लेकिन वो मर्द था। खुद पर काबू पाए रखने में उसे किसी हद तक कामयाब रहा। शाम को गांव के नंबरदार ने आज़म को अपने घर बुलाया। वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि तुम्हारी बेटी की वजह से हम मुसीबत में फंस गए हैं। बेहतर यही है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और जल्द निकल जाओ। बेहतरी यही होगी कि गांव वालों की ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं। वो सर झुकाए बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गया। सारा वाक़या रशीदा को सुनाया। अभी वो इसी सदमे में थे कि कमरा धुएं से भर गया। आसमान सुर्ख हो गया और हवाएं ऐसी कि कभी चली ही ना थी। अचानक एक करी चेहरे वाला जिन हाजिर हुआ और गुर्राते हुए बोला, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, वरना हम इसे और पूरे गांव को मलिया मेट कर देंगे। आवाज़ थी या कोई अजीब सी गुर्राहट। शायद जब सूर फूंका जाएगा तब भी यही हाल होगा। कानों के पर्दे फटने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वो उंगलियों से कानों को बंद भी न कर सके। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? आज़म ने हिम्मत करके पूछा। बस चुप। एकदम से आज़म बेचारे को चुप करवा दिया गया। मज़ीद एक और लफ्ज़ नहीं। जो कहा है इस पे आज रात ही अमल कर लो तो बेहतर होगा, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मर्द जिन जिसका नाम आकाश था और वो शंकर कबाब भी था, बुरी तरह चिंगाड़ा। आज़म ने चुप रहने में ही आफियत जानी। धुआं उठा और दोनों गायब हो गए। उनके गायब होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगीं और हिंदू पंडित वेद पढ़ने लगे। अगले ही लम्हे हिरा उनके पास कमरे में मौजूद थी। अचानक से बेटी को देखकर माँ बाप दोनों आपदीदा हो गए। उजुड़ी सी हिरा जैसे किसी लंबे सफ़र से आई हो। माँ को देखते ही उससे लिपट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मा, मुझे छुपा लो कहीं अम्मा, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैंने किसी की बात नहीं मानी और अब नुकसान उठा रही हूँ। हिरा बुरी तरह रो रही थी। अम्मा, वो मुझे फिर ले जाएगा अम्मा, मुझे बचा लो। अब्बा, मेरे अब्बा, मुझे माफ़ कर दो अब्बा। आज़म ने उसे प्यार से साथ लगाकर प्यार किया। रशीदा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया। चुप मेरी बच्ची, अब सब ठीक हो जाएगा, चुप, अब नहीं रोना। रशीदा ने उसे मज़ीद प्यार किया, खाना खिलाया। बड़े दिनों के बाद सब ने मिलकर खाना खाया। अरे सुनते हो? रशीदा ने आज़म को बुलाते हुए कहा। हाँ बोलो। हम ये गांव ही छोड़ देते हैं। कहाँ जाएंगे? वो फिक्रमंदी से बोला। बस अपने भाई के गांव चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। आज़म को नंबरदार और फिर उस नारी मखलूक की बात याद आ गई। तुम बस तैयारी करो, हम आज रात ही निकल जाएंगे। हिरा को दम वाला पानी पिलाओ और उसे अभी कुछ मत बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। हिरा गहरी नींद में सो रही थी जब रशीदा ने उसे सोते में दम वाला पानी पिला दिया। जैसे ही दम वाला पानी उसके अंदर गया, शंकर बुरी तरह चिंगाड़ने लगा। गुस्से से लौट-पोट होने लगा। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो पुनकारता हुआ मंदिर के अंदर के हिस्सों में गायब हो गया, लेकिन मज़ीद ताकतें लेकर वापस आने के लिए। अजान होते ही दोनों ने नमाज पढ़ी, दम वाला पानी बेटी को पिलाया और सफ़र पर चल पड़े। हिरा कुछ बेहतर थी पहले से। वो दिन चढ़ने से पहले पहले भाई के घर पहुंचना चाहते थे। अपना घर छोड़ना मुश्किल होता है, यही हाल उन सब का भी था, लेकिन अपने लिए, अपने गांव वालों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। वो मंदिर वाला रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ से लंबा चक्कर काट के गांव से बाहर निकल गए, लेकिन वो जहाँ जाते थे उनके अलावा भी कोई उनके साथ सफ़र में था। तांगे में उनके अलावा कोई और भी था। तांगे वाले से पहले ही बात की हुई थी। 1 घंटे की मुसाफत पे वो लोग भाई के घर जा पहुँचे। जो ही हिरा तांगे से नीचे उतरी, घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। उल्टे पांव सरपट भाग उठा। आज़म और रशीदा ने बड़ी मुश्किल से बेटी को संभाला। वो तेज़ कदमों से भाई के घर पहुंच गए।
ہیرا کمرے میں جاتے ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ شنکر اس کی چارپائی کے پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ دن چڑھے وہ سو کے اٹھی تو کافی تر و تازہ لگ رہی تھی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ماں نے دم والا پانی اسے پلایا۔ اللہ کے کلام میں بہت برکتیں ہیں، رشیدہ سوچ رہی تھی۔ ہیرا کے ماموں کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، احمد شہر میں پڑھتا تھا، کسی بڑے مدرسے میں عالم دین بن رہا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا لیکن بہت قابل اور معاملہ فہم بھی تھا۔ وہ قرآن پاک سے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ناری اور خاکی دونوں طرح کی مخلوق اسی جہاں میں موجود ہیں۔ مامی بڑی شوقین مزاج عورت تھی، سنگار میز انواع اقسام کی اشیاء سے بھری پڑی تھی۔ ہیرا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو کی شیشی وہاں پڑی ہے۔ اس نے جا کے اٹھائی لیکن فوراً ہی واپس رکھ دی۔ ماضی کی ہر بات اس کے ذہن میں بجلی کی مانند کون گئی، لیکن کوئی طاقت ابھی بھی اسے ماضی میں ہی دھکیل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے کو مڑی، اس کا ہاتھ خود ہی بہت لمبا ہوا اور شیشی اٹھا کے ڈھکن کھول کے اس کے پورے جسم پر چھڑکنے لگا۔ یہ سارا عمل خود بخود ہی ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ وہ انجانے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ ہو گیا، لیکن اسے کیا علم تھا کہ وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ شام کے وقت مامی نے کہا کہ کہیں باہر کھیتوں میں چلتے ہیں، یہاں بہت حبس ہو رہا ہے۔ وہ تینوں باہر کے لیے نکل پڑی۔ ہیرا سوچتی رہی کہ اب اماں خوشبو پہ پھر ڈانٹیں گی، لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تینوں کھیتوں کے ساتھ بنی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ رادھا، او میری رادھا! وہ بے ساختہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ نہیں تھا، بس وہ مسحور کن احساس جو اسے جکڑ لیتا تھا، وہی احساس جو اسے بار بار مندر کی سیڑھیوں کی جانب مڑنے پر مجبور کرتا تھا، وہی احساس اسے پھر ہونے لگا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چلتی رہی اور ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ہیرا نے ایک دم جھرجھری لی اور سامنے دیکھنے لگی۔ رادھا، میری، صرف میری رادھا۔ شنکر کہیں اس کے آس پاس تھا۔ مامی اور ماں باتیں کرتی رہیں، وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ عشاء کی اذان کے ساتھ ہی وہ اٹھ کے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے کھانا کھایا۔ ماں اور مامی نے نماز پڑھی۔ ماموں اور ابا مسجد میں چلے گئے۔ ہیرا جامن کے درخت کے پاس بیٹھی رہی۔ بیٹی، تم بھی نماز پڑھا کرو۔ مامی کی اس بات پر ہیرا نے گھور کے مامی کو دیکھا۔ مامی نے نماز سے فارغ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ اچانک چھت پر کچھ گرنے کی آواز آئی، ساتھ ہی ایک سیاہ بلی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہیرا اٹھی اور اس کے دل میں آیا کہ بلی بھوکی ہے، اسے تھوڑا سا دودھ ایک برتن میں ڈال کے دے دے۔ بلی ہے، اللہ راضی ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑی، بلی اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئیں۔ اچانک وہ پوری کالی سیاہ بلی غائب ہو گئی اور صرف 2 سرخ آنکھیں وہاں رہ گئیں، اور اس کا لٹکتا دھڑ کس قدر خوفناک منظر تھا۔ ہیرا نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے ان انگاروں میں اب ہیرا اور اس کے خاندان کو کتنا مزید آگ میں جھلسانا تھا۔ ہیرا کو چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ حلق کو کاٹتی رہی تھی، کبھی ہاتھوں کے ناخنوں کے ساتھ، کبھی دانتوں کے ساتھ کہ شاید اس کی آواز نکل پڑے، لیکن بے سود۔ کچھ دیر کے بعد اماں نے اسے بلایا تو وہ کہکے لگاتی اندر کی جانب دوڑ گئی۔ اماں اور مامی اس کے پیچھے بھاگیں۔ دروازہ ایک دم سے اندر سے بند ہو گیا اور ہیرا ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ٹکرانے لگی، لیکن اسے کوئی چوٹ نہ لگی۔ ہنستی جاتی اور کہتی، میں ہوں شنکر، ہاں ہاں شنکر، رادھا، رادھا میری ہے، صرف میری۔ مامی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اماں بے چین ایک نئی آزمائش کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ہیرا ایک دم سے کھڑکی سے باہر نکل آئی اور خوب ہنسنے لگی۔ آواز بہت بھاری تھی، سننے والوں کے دل دہل گئے۔ اس کی گردن پنکھے سے زیادہ تیزی سے گھوم رہی تھی، گویا بھی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہی گردن کی حرکت میں تیزی آتی، گاؤں کے در و دیوار بھی حرکت کرنے لگتے۔ اماں اور مامی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اچانک برآمدے میں لگے شیشے پر اماں کی نظر پڑی، جس میں ہیرا کا عکس نظر آ رہا تھا۔ 5 فٹ لمبے دانت، منہ کے ایک طرف سے نکلتا خون، بازو نہیں تھے اور نچلا دھڑ سرے سے لٹک رہا تھا، آنکھوں کی جگہ محض انگارے۔ مامی کی بھی نظر وہاں پڑی اور وہ بری طرح چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی اثنا میں گاؤں کے باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن گھر کے اندر کوئی بھی نہ آیا۔ سب یہ کہانی پہلے ہی سن چکے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ اندر آ کر کچھ کر سکے۔ وہ لوگ بھی کیا کر سکتے تھے؟
आज़म भाग कर मस्जिद के मौलवी साहब के पास गया और घर आने को कहा, लेकिन मौलवी ने पहले वाले मौलवी का हाल सुना था, उसने साफ इनकार कर दिया। ना भाई ना, मैं ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता। तेरी बेटी पे तो जिन्नात का साया है, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। आज़म जब घर आया तो हिरा चावलों वाले टब के पास बैठी चावल खा रही थी। कुरान की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मामी को बड़ी मुश्किल से होश आया, लेकिन वो अभी भी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। उन्हें हिरा की हालत पर तरस भी आया और चावलों के नुकसान पर शदीद गुस्सा भी। हिरा एकदम से उठी और घर से बाहर निकल गई और एकदम से एक दरख्त पर चढ़ गई। लोग खौफ के मारे उसकी तरफ देखते ही नहीं थे, वो घरों में दुबक कर बैठे रहे। आज़म सर पकड़ कर बैठ गया। हिरा के खौफनाक कहके और उनमें गुर्राती आवाज़ें, रात का समा, सब कुछ इस कदर हैबतनाक था कि बर्दाश्त से बाहर वो अचानक उठी और गांव के कब्रिस्तान की तरफ भाग गई। आज़म और रशीदा भी उसके पीछे जाने लगे। अभी 2 ही कदम चले थे कि हिरा ने भारी भरकम आवाज़ में उन दोनों को टोक दिया। गांव के कब्रिस्तान में कुछ लोग किसी कब्र को खोद रहे थे। जो ही उन्होंने हिरा को उधर आते देखा, सब कुदाले और हड्डियां छोड़कर उधर भाग गए। हिरा ने मुंह में मंत्र पढ़ा और लाश को जला डाला। हिरा ने पूरी रात कब्रिस्तान में गुजारी। काफ़ी सोच विचार के बाद आज़म के जहन में एक बात आई, क्यों न अहमद को शहर से बुलाया जाए। वो भी तो वहाँ दीनी तालीम ही हासिल कर रहा है, लेकिन बुलाया कैसे जाए। ख़त लिखते और पहुँचते में 1 हफ़्ता लग जाना था, और 1 हफ़्ता किस कदर अजियत से गुजारना था वो जानते थे। हिरा अचानक नीचे उतरी और सर के बल चलते हुए बाप के पास आई और मर्दाना आवाज़ में बोली, अहमद को शहर से मत बुलाना, वरना उसका भी मौलवी जैसा हाल होगा। मामी ने ये सब सुन लिया और सख्ती से बोली, मेरा बेटा यहाँ नहीं आएगा। अरे ये चुड़ैल, अभी लफ्ज़ मुंह में ही थे जब हिरा ने मामी को दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया। अब बोल बोल, जल्दी कर अब। हिरा दरख्त के पास गई और मामी को ज़ोर से झूला देकर बोली, मामी मैं कौन हूँ। मामी बुरी तरह घबरा गई और कुछ भी ना बोली। वो इस तरह दरख्त के साथ लटकी हुई बेबसी की इंतहा थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। तुम सब हिंदू हो जाओ, छोड़ दो इस मज़हब को, हिरा ने तहकुमाना अंदाज में कहा। सब लोग सुन हो गए, लेकिन सब खामोश थे। उसे कुछ कह के मौत को आवाज़ दे सकते थे, इसीलिए मसले का हल अपने तय सोच रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिरा ने मामी को दरख्त से आज़ादी दिलवाई और ख़ुद घर में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बाकी सारे अफराद घर से बाहर थे, वे सब देख रहे थे। अब कुछ नया तो नहीं होने वाला, कुछ ऐसा नया जिसे वो बर्दाश्त न कर सकें। पूरी रात गोया कयामत की कोई रात थी। 1 मिनट गोया गिन गिन कर गुजर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। ये स्याह रात मज़ीद भयानक होती जा रही थी। हिरा घर के हर कोने में बिखरे टूटे आज़ा के साथ नजर आती, कभी हंसती कभी मुस्कुराती। सब लोग सड़क पर बैठे थे। रशीदा की दुआएं भी कबूल नहीं हो रही थी, जो वो कितनी ऊंची और कभी ज़ेरे लब मांगने की कोशिश में थी। आसमान पे हल्की सी बिजली चमकी और बारिश बरसने लगी। सब लोग बारिश में दुआएं मांगने लगे। बारिश में मांगी गई दुआएं पूरी होती हैं। हफ्सदा माहौल कुछ बेहतर होने लगा। ज़ारो कतार रोती हुई रशीदा बेटी की सेहत के लिए दुआएं मांगने लगी। आज़ान की आवाज़ कानों में गूंजी तो सब की जान में जान आई। मर्द हजरात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए। अचानक हिरा बाहर निकली और अब्बा और मामू के पैरों में जंजीरें पड़ गई। बोला तो था नमाज के लिए नहीं जाना। एक भारी बेहद भयानक आवाज़ सबकी सांसें रोक गया। वो मजबूर और बेबस वहीं रुक गए, ना आगे जा सकते थे ना पीछे। आजमाइश की घड़ियाँ लंबी होती हैं, कभी गुजरती ही नहीं। अगर कभी गुजर भी जाएं तो इंसान भी साथ ही गुजर जाता है। चल अम्मा और मामी उठो, रोटियां बनाओ, भूख लगी है मुझे, हिरा ने कड़क आवाज़ में कहा। दोनों उठी और रोटियां बनाने लगी। न जाने कितनी रोटियां बन गई। ना तो हिरा का पेट भरा, ना ही नीयत। वो खाती जा रही थी। अचानक बाहर तांगा रुकने की आवाज़ आई। कदमों की चाप सुनाई दी। ये कौन आ गया? दोनों ने एक साथ कहा, अरे मेरा बच्चा आ गया। मामी आगे बढ़ी और बेटे को साथ गले के लगा लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये सोच कर कि ये क्यों आया है ऐसी सूरत हाल में, जबकि हम सब मुसीबत में हैं। मेरा बच्चा भी किसी मुसीबत में ना फंस जाए।
ہائے میرا اکلوتا بچہ، مامی انتہائی خوفزدہ تھی۔ احمد صندوق اٹھائے اندر داخل ہوا۔ تانگے پر بیٹھتے ہی چاچا خیردین نے پوری کہانی اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہیرا کمرے میں چلی گئی اور خود کو بند کر لیا۔ وہ احمد کو دیکھتے ہی چڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے کا سامان اٹھا اٹھا کر مارنے لگی۔ سب کمرے کی طرف بھاگے۔ احمد نے فوراً ایک موٹے رسے کے ساتھ ہیرا کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ ساتھ وہ قرآن آیات بھی پڑھتا جاتا۔ احمد ماں اور پھپھو سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اس کے آس پاس ابھی کوئی نہ آئے۔ ابا اور پھپھا کو تسلی دی۔ اس نے کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ لیٹا تو محض ایک بہانہ تھا۔ اس نے تسبیح نکالی اور وظیفہ شروع کر دیا، خاص وظیفہ جو کہ وہ اپنے استاد محترم سے سیکھ کر آیا تھا۔ وظیفہ مکمل کرتے اس نے ظہر کی اذان سنی۔ ظہر کی نماز کے لیے وہ اٹھا اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت ختم کرتے ہی وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر جا کر اس نے قرآن پاک پھر سے کھولا اور تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ وہ جیسے ہی ہیرا کے پاس جا کے تلاوت کرتا، شنکر شدید تپش محسوس کرنے لگتا۔ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتا کہ وہ یہ کلام برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ احمد نے ہیرا کے گرد ایک خاص حصار باندھ دیا تھا، جس کی وجہ سے شنکر اب اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ بس احمد نے سارے گھر والوں کو بلکہ پورے گاؤں والوں کو سارے کام چھوڑ کر تلاوت میں مشغول کر دیا۔ اس مسئلے کا اس سے بہترین کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا جاتا، شنکر کے جسم پر کیڑے چلنے لگتے، تپتی آگ میں خود کو محسوس کرنے لگتا۔ ہیرا کمرے میں بند تھی۔ موٹی رسی سے بندھی ہوئی احمد پانی دم کر کے اس پہ چھڑک رہا تھا۔ وہ اچانک پہلے والی حالت میں آنے لگی، رسی تڑوانے لگی۔ پورا گاؤں زیادہ تلاوت کرنے لگا۔ شنکر بے بسی کی انتہا پر تھا۔ تلاوت سے وہ چڑ محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے احمد نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ ہیرا کے پاس سے دھواں اٹھا اور چھت میں سے باہر نکل گیا۔ احمد کو پتہ چل گیا کہ بلا ایک دفعہ ہیرا کے جسم سے نکل گئی ہے۔ وہ مزید اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ بنا رکے وہ پڑھتا جا رہا تھا اور شیطان مردود کی پناہ مانگتا جاتا۔ ہیرا ایک دم اس دھوئیں سے نکلی ہی تھی کہ بے ہوش ہوئے، تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آئی۔ احمد نے پپو سے کہا کہ اسے بھی وضو کروائیں اور کہا کہ وہ قرآن پاک لے کر پڑھنا شروع کرے۔ احمد نے اسے سورہ جن کی تلاوت کرنے کو کہا۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ ہیرا نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے سورہ جن کی تلاوت کرتی جاتی، دل کا غبار کم ہو جاتا تھا۔ سکون کی وادی میں قدم رکھتی جا رہی تھی۔ تاریکی کے بادل چھٹنے لگے تھے اور ہیرا کی تلاوت کرتے ہی جنات کی اس وادی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ محل کے مینار گرنے لگے، خون آلود نہریں بند ہو گئیں۔ سب جن بے چین تھے، سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے، گرتے رہے، ٹکراتے رہے۔ شنکر کی اپنی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ وہ نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا۔ ہیرا نے پوری سورت کی تلاوت کر دی۔ وہ خود کو اب پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ احمد نے صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کمی اور نماز کی غیر حاضری ایسے واقعات کا پیش خیمہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ جناسے، بھوت پریت، چڑیلیں، پریاں سب موجود ہیں، لیکن یہ تمام جنات ہی کی اقسام ہیں۔ کہیں یہ برے ہیں اور کہیں اچھے، کہیں امن پسند، کہیں شریر، کہیں فسادی، کہیں سکون پھیلانے والے۔ بالکل انسان کی مانند یہ موجود ہیں، ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، لیکن ہم ان سے صرف اس صورت میں نمٹ سکتے ہیں جب ہم ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر گھروں میں دینی تعلیم کم ہو جائے تو ایسے واقعات بہت عام ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ انہی باتوں کو دہرا رہا تھا جب آسمانی بجلی کوندنے لگی۔ شدید کڑکتی بجلی کے ساتھ دل بھی دہل رہا تھا اور آنکھوں کو چندیات دینے والی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ ہیرا مزید سمٹ کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑی۔ وہ مزید اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ شنکر، اس کی ماں اور باپ اور وہ تمام جنات جن کو ہیرا اس جناتی شہر میں دیکھ چکی تھی، اڑتے ہوئے آسمان کی طرف سے زمین پر آ رہے تھے۔ پورا گاؤں امٹ کر احمد کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ ہیرا نے سورہ جن جو ہی دوبارہ پڑھنی شروع کی، جناتی ٹولہ آگے بڑھا اور کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان ہو گیا۔ احمد نے کچھ دیر کے بعد ان سے ہیرا کے پیچھے پڑھنے کی وجہ جاننی چاہی تو آکاش نے بتایا شنکر کی بیوی کا نام رادھا تھا۔ جہاں یہ مندر جس پر ہمارا قبضہ ہے، اس پہ ہم کئی ہزار سالوں سے موجود ہیں، اپنی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ کسی کو نہ تنگ کرتے ہیں نہ ان کو باتیں سناتے ہیں،
نہ ہی فسادی تھے نہ ہی شر پسند، لیکن اس مندر کے ساتھ ایک مسجد تھی جہاں مسلمان اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس مسجد سے نہ ہی نمازیوں سے کوئی مسئلہ تھا، لیکن مسلمانوں کو ہمارے اسکندر سے بہت مسائل تھے۔ رادھا اور شنکر کا بیاہ بھی ہم نے اسی مندر میں کیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے کہ اچانک شنکر کی زندگی اجڑ گئی۔ جنات بلی، کتے اور سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں، یہ تو بات شاید تم لوگ جانتے ہی ہوگے۔ آکاش نے استفسار کیا۔ ہاں جانتے ہیں، احمد نے جواب دیا۔ ایک دن رادھا بلی کی شکل میں اسی مسجد کے اندر چلی گئی۔ ویسے تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن ہیرا کے پردادا جو کہ وہاں امام مسجد تھے، انہیں لگا بلی کے آنے سے مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ بس پھر امام صاحب نے امام مسجد ہونے کے ناطے پہلے تو مندر کو یہاں سے ختم کرانے کی کوشش کی کہ یہ مسجد سے ملحقہ ہے، اسے تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو انہوں نے نئے حربے اپنائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بلی کی صورت میں رادھا ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بلی کو مار دیا۔ وہ بلی تو دراصل رادھا تھی۔ مرنے کے بعد رادھا بھٹکتی رہی، اسے مکتی نہ ملتی۔ پھر پنڈت نے بتایا کہ جب تک رادھا کا بدلہ نہ لیا جائے وہ اسے ایسے ہی بھٹکتا دیکھیں گے۔ پھر ہیرا کی پیدائش پہ بدلہ لینے کا وقت آن پہنچا تھا۔ قدرتی طور پر ہیرا وہی خوشبو لگاتی تھی جو رادھا کو بہت پسند تھی۔ بس شنکر کو لگا کہ یہ وہ اسی کی رادھا ہے۔ پھر ہیرا بار بار اسی مندر کی جانب خوشبو لگا کے جاتی۔ خوشبو جنات کی کمزوری ہوتے ہیں۔ پروین بھی اسی زمرے میں ماری گئی کہ شنکر نے ہر نوجوان خوبصورت عورت کو ختم کرنا تھا تاکہ رادھا کا بدلہ لیا جا سکے اور وہ سکون میں رہے اور پھر اسے رادھا کا بدلہ مل سکے۔ بس یہی وجہ تھی کہ شنکر نے رادھا میں پناہ لے لی۔ باقی ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ احمد پوری بات سن کے کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کچھ دیر کے توقف کے بعد احمد نے سب کو ایک واقعہ سنانا شروع کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک تھا تو اس سرزمین کے کچھ شریر جن جو کہ مذہباً کافر تھے شر پسندی کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو ستاتے تھے، انہیں مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے، لہٰذا اس مسئلے کا حل بھی اسی سے نکالا گیا، اس میں حل موجود ہے۔ انہوں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کا مکمل ہونا تھا کہ تمام کافر جناتی مخلوق کلمہ گو ہو گئی اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، بلکہ بھلائی کی جانب انہیں راغب کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تعظیم بخشی کہ آج بھی پوری وادی میں جس کا نام وادی نخلا ہے اس مسلم جنات کے نام کر دی گئی، جس کو وادی جن بھی کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ آج بھی جب وہاں جاتے ہیں تو اس وادی کو خاص طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک کے معجزات دیکھ سکے۔ آکاش اور شنکر کا نام تبدیل کر کے علی اور حمزہ رکھ دیا گیا۔ پوری مسلم جنات نے کچھ لمحوں میں مندر کو گرا کے عالی شان مسجد تیار کر دی۔ اب اس گاؤں میں انسانوں اور جنوں میں سے کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔